سورہ اعراف آیت نمبر 168۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقطعناہم فی الارض امما منہم الصالحون ومنہم دون ذلک وبلوناہم بالحسنات والسیئات لعلہم یرجعون۔ فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون۔ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاة انا لا نضیع اجر المصلحین۔ وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور ہم نے زمین میں ان کو یعنی بنی اسرائیل کو بکھیر دیا گروہ گروہ کر کے۔ مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ، ان میں ایسے بھی ہیں جو اچھے اور نیکوکار لوگ ہیں اور دوسرے اس کے برخلاف ہیں۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نے ان کو آزمایا نعمتوں کے ذریعے سے بھی اور سزاؤں کے ذریعے سے بھی، اور مقصد آزمائش کا یہ تھا کہ یہ واپس آئے، رجوع کریں، توبہ کریں۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، پھر اس کے بعد ان کے جانشین نااہل لوگ ہوئے جو کتاب کے وارث بنے، اور ان کا یہ ہے کہ دنیا کی متاع جو ہے، مال جو ہے، اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ حرام کام ہے، لیکن کہتے ہیں کہ ہماری مغفرت ہو جائے گی۔ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اور اگر اسی قسم کا حرام پیسہ انہیں اور بھی کوئی پیشکش کی جائے وہ اس کو بھی قبول کر لیں گے۔ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، تو کیا ان سے عہد و پیمان نہیں لیا گیا تھا کتاب کے اندر کہ اللہ کے اوپر حق اور سچ بات کے علاوہ اور بہتان کوئی نہیں باندھنا، اور یہ انہوں نے پڑھ بھی لیا اچھی طرح کتاب کے اندر۔ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اصل سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو دار الآخرہ ہے، جو آخرت کا گھر ہے، وہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو تقویٰ کی روش اختیار کرتے ہیں۔ افلا تعقلون، عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، وہ لوگ جو کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ انا لا نضیع اجر المصلحین، ہم مصلحین کے جو اصلاح پسند ہیں ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر معلق کر دیا جیسے سائبان ہوتا ہے، اور انہیں گمان گزرا کہ یہ اب ہمارے اوپر گرے گا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اس حالت میں ان سے عہد و پیمان لیا گیا کہ تمہیں جو احکامات دیے جا رہے ہیں اس کو مضبوطی سے پکڑو اور اس کو یاد رکھو، اور یہی طریقہ ہے کہ تم متقی بن سکو۔ یہ
بنی اسرائیل کے دور انحطاط جو ہے، جو ان کا زوال بطور ملت شروع ہوا، تو اس کی ابتدا کی بات ہے۔ جب پہلے یہ بات کہی کہ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ان کو، یہ بات پہلے بھی استعمال ہوئی، لیکن یہ قطعنا جو ہے وہاں پہ جب ان کو 12 فرقوں کی بارے میں بات ہوئی تھی، جو 12 حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کی اولاد ہے، تو وہاں اچھے معنی میں استعمال ہوا تھا۔ یہاں پہ یہ برے معنی میں، ایک سزا کے معنی میں استعمال ہوا کہ کسی قوم کے لیے، کسی ملت کے لیے، کسی بھی گروہ کے لیے یہ ایک بڑی سزا ہے کہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے۔ اس سے پہلے یہ بات سورہ انعام میں بھی گزر چکی۔ اللہ پاک نے فرمایا قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ۔ کہ رسول علیہ السلام نے سمجھا دو، انہیں بتا دو کہ اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ تمہارے گناہوں کی پاداش میں وہ تمہارے اوپر سے کوئی عذاب بھیج دے، نیچے سے کوئی عذاب بھیج دے، یا وہ تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے، کوئی شیعہ ہو گیا، کوئی سنی ہو گیا، آپس میں بھڑ گئے، کوئی اردو سپیکنگ ہو گیا، کوئی پشتو سپیکنگ ہو گیا، بھڑ گئے آپس میں، کوئی پنجابی ہو گیا، کوئی بلوچی ہو گیا، بھڑ گئے آپس میں۔ تو یلبسکم شیعا، تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے، وَیُذِیقَ بَعْضَکُم بَأْسَ بَعْضٍ، اور جو بعضوں کی جنگجوئی ہے اس کا مزہ دوسروں کو چکھائے، وہ اس پہ قادر ہے، اس کے لیے سب یہ آلات جارے ہیں، وہ جیسے چاہے ان کو استعمال کریں۔ بنی اسرائیل کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ انحطاط جب شروع ہوا تو ان کو فی الارض، ان کو زمین میں بکھیر دیا گیا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے۔ چنانچہ ان کی تاریخ سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو تنظیم بنائی تھی، جو ملت بنائی تھی، اس کا عروج حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہوا۔ پھر آپ کے بعد اس کا انحطاط شروع ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قائم کردہ حکومت کے انہوں نے 2 حصے کر دیے، ایک پاکستان بنا دیا، ایک بنگلہ دیش بنا دیا، ایک کو یہودا کہتے تھے، ایک کو اسرائیل کہتے تھے، یعنی ایک ریاست کا نام ہو گیا یہودا، ایک کا ہو گیا اسرائیل۔ اب یہ آپس میں نہیں لڑتے تھے، اس لیے کہ ان کے درمیان ایسے لوگ تھے جیسے یہاں پہ ہے منہم الصالحون، کہ وہ ان کو منع کرتے تھے کہ مت ان کے اوپر حملہ کرو، لیکن یہ کام کرتے تھے کہ باہر سے لوگوں کو اکساتے تھے وہ اس کے اوپر حملہ کرو، ان کو مارو، قتل و غارت گری کرو، یہ دوسروں کو کہتے تھے۔ اور یہ سلسلہ کرتے کرتے ایسے ہوا کہ دونوں ریاستیں اتنی کمزور ہو گئی کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ان کے، اور جو بنی اسرائیل تھے وہ وہاں سے بھاگے، ساری دنیا میں پھیل گئے۔ انہی میں سے بھاگے ہوئے لوگوں میں سے مدینہ منورہ بھی آ گئے، کتنا دور ہے ان کے مرکز سے، تہامہ میں آ گئے، خیبر میں آ گئے، اور پھر انہوں نے ایک بادشاہت قائم کی جنوب میں، ذو نواس، یہ یہود کا بادشاہ ہوا، یعنی ساری دنیا۔ پھر ہم بات کی تاریخ دیکھتے ہیں، جیسے جیسے دنیا متمدن ہوتی گئی، یہود جو ہیں وہ وہاں پہ چل جاتے گئے، جیسے یورپ میں، جیسے روس میں، جرمنی میں بہت زیادہ تھے، وہ تو ہٹلر نے ان کا کلا کما کیا۔ تو پھر ارض امما، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم نے زمین میں بکھیر دیا، یعنی قوم کی حیثیت سے ان کی حیثیت ختم ہو گئی، وہ ملت باقی نہیں رہی۔ لیکن افراد کا جہاں تک تعلق ہے، منہم الصالحون ومنہم دون ذلک، کہ ان میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہیں۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ،
اللہ نے یہاں پہ اپنے اس قانون ابتلا کو بیان کیا کہ ہم آزماتے ہیں قوموں کو اچھے اور برے حالات سے. اچھے اور برے حالات اس طرح ہیں کہ جیسے ہر چیز کی فراوانی ہے، کوئی قات نہیں ہے، کوئی مارکیٹ میں آپ کسی چیز کی تلاش ہے، آپ جائیں بڑی آسانی سے ملتی ہے. آپ کی تنخواہ 600 روپے ہے، لیکن آٹے کا تھیلا جو ہے وہ 7 روپے کا ملتا تھا، گوشت 4 روپے کا کلو ملتا تھا. اسی طرح 10-12 روپے لے کے ہم جاتے تھے منڈی میں. غازی میں منڈی لگتی تھی تو سارے ہفتے کا سامان لے کے آ جاتے تھے، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی. ملازمت تھی، اس ملازمت سے اور ان تنخواہوں سے 5 دن بھی اب نہیں وہ نکال سکتے اس طرح جیسے ہم پورا مہینہ نکالتے تھے، کچھ پیسے بچ جاتے تھے. یہ اچھے حالات ہیں اور یہ برے حالات ہیں. اور اللہ کا یہ قانون ہے کہ وہ دونوں، یعنی جس کو دے آزمائش ہے، جس سے لیا آزمائش ہے. اس کو دیا اس لیے نہیں ہے کہ اس کے والدین کی بڑوں کی دعائیں تھیں، اس نے اپنے کوئی اچھے کام کیے، اس نے بڑی ٹائم دی انویسٹمنٹ کی، بڑا ٹائم دی اس نے، وہ باہر چلا گیا اور وہاں پہ کمائی. یہ بات نہیں ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. وہ دیتا ہے اور وہ لیتا ہے. تو جو دیتا ہے وہ کوئی انعام نہیں ہے، وہ آزمائش ہے. اور جو لیا اس نے وہ کوئی سزا نہیں ہے، یہ دنیا دار الجزا نہیں ہے، وہ آزمائش ہے. اس بات کو ایک خوبصورت پیرائے میں 30ویں پارے میں سورہ فجر میں اللہ پاک نے ہمیں بیان کیا. وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. کہا کہ یہ انسان یہ ایسی چیز ہے کہ جب ہم عزت و اکرام اس کا کرتے ہیں، اس کے اوپر نعمتوں کی بارش کرتے ہیں، کہتا ہے میرے رب کی دین ہے، اس نے میری عزت بنائی ہے. یعنی یہ بھول جاتا ہے کہ میں نے اس آزمائش میں بھی کسی طرح پورا اترنا ہے. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. کہ جب اس کی آزمائش کی جائے، ذرا محدود کر کے نعمتوں کو، رزق کو تنگ کر کے، تو یہ فریاد کرنی شروع کرتا، کہتا ہے میری توہین ہو گئی، معاشرے میں میری ناک کٹ گئی، میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں، میں تو منہ باہر نکالنے کے قابل نہیں رہا. تو یہ دونوں باتیں جو ہیں ان کے بعد میں کہا کلا، ایسے ہرگز نہیں ہے جو تو سمجھا. اصل یہ ہے کہ اس کو بھی آزمائش تھی، اس کی بھی آزمائش، اور یہ اللہ کو پتہ ہے کہ کون سا آدمی کس آزمائش میں آسانی سے وہ آزمائش میں پاس ہو جائے گا، اس امتحان میں پاس ہو جائے گا. اس لیے اس کو وہ آزمائش دی جاتی ہے. اور وہ جن کو کچھ تھوڑا کر کے، جن کو محدود کر کے آزماتا ہے، ان کے لیے آگے سوال نامہ مختصر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے زکوٰۃ کا اور حج کا حساب ہی نہیں دینا، وہ صاحب نصاب کبھی ہوئے ہی نہیں. جب صاحب نصاب نہیں ہوئے تو حج کا خرچہ بھی نہیں ہے. تو جنہوں نے زکوٰۃ کا اور حج کا حساب نہیں دینا، وہ جنہوں نے ان کا بھی حساب دینا ہے نماز اور روزے کے علاوہ، ان دونوں کے درمیان جنت میں جانے میں 500 سال کا فرق ہے. اب آپ نے فرمایا 500 سال، اور وہ یہاں کے سال نہیں ہیں، وہ سال بھی وہ کائناتی ہیں، اس دنیا کا سال نہیں ہے وہ. تو وہ کتنا زمانہ ہے کہ یہ حساب دیتا رہے گا. یہ اللہ کا قانون ابتلا ہے، اس کو جگہ جگہ واضح کیا. یہاں پہ بھی یہی بات کہی کہ بنی اسرائیل کو بھی ہم نے اچھے اور برے دونوں حالات سے آزمایا تھا. لعلہم یرجعون، آزمائش کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ توبہ کرے، یہ رجوع کرے. اس کے اوپر بیماری بھیجی، یہ رجوع کرے. اس کے اوپر تنگ حالات بھیجے، مارکیٹ میں پیسے لے کے گیا، آٹا نہیں ہے، چینی نہیں ہے، یہ رجوع کرے کہ غلطی میری ہے،
اللہ نے تو سب کچھ وافر دیا ہے، تو یہ غلطی ہماری ہے کہ جس کی وجہ سے یہ رجوع کرے اور اللہ کے حضور گڑ گڑائے کہ ہمارے گناہوں کی پاداش میں یہ ہو رہا ہے۔ فخلف من بعدهم خلف ورثوا الکتاب، کہ یہ جو لوگ تھے ان کے بعد دوسرے آ گئے ان کے جو جانشین۔ عربی زبان میں جب یہ لام کے ساکن کے ساتھ خلف ہو تو پھر یہ اس اردو میں اس کا معنی ہوتا ہے ناخلف، یعنی جو نالائق جانشین ہوتے ہیں، نااہل جانشین ہوتے ہیں، ان کے لیے خلف استعمال ہوتا ہے۔ کہ اس کے بعد ان کے جانشین کون ہوئے؟ نااہل لوگ، ورثوا الکتاب، اور یہ نااہل جو ہے یہ وارث پائے ہوئے کتاب کے۔ یہ بنی اسرائیل کی بات ہے، قرآن پاک کے بارے میں بھی یہی بات اللہ پاک نے کہی، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ بعد میں ہم ان لوگوں کو کتاب کا وارث بناتے ہیں اپنے بندوں میں سے، فمنہم ظالم لنفسہ، ان کے تین گروہ ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ وہ ظالم ہیں، اس کتاب کے ساتھ وہ معاملہ کرتے ہیں، احکامات کے ساتھ وہ معاملہ کرتے ہیں جو اس کی روح کے بالکل خلاف ہے، کتاب میں کسی جگہ نہیں ہوتا، وہ وہاں سے نکالنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ اس مقصد کے لیے ہے، وہاں پہ یہ چیز نہیں ہوتی۔ ومنہم مقتصد، کچھ میانہ رو ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے احکامات کے اوپر عمل کرتے ہیں، اس کے نواہی کو ہم چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر عزم و جزم نہیں ہوتا۔ اور تیسرے وہ ہیں سابقون بالخیرات باذن اللہ، کہ جو اللہ کے اذن سے آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں نیکیوں کے معاملے میں، یہ کتاب کے وارث ہیں۔ بنی اسرائیل میں بھی کتاب کے وارث، کتاب کے وارث سے مراد جو کتاب کو سمجھتے ہیں، جو اس کو ٹھیک سے پڑھتے ہیں، جو ٹھیک سے ترجمہ کرتے ہیں، جو درس دیتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں بھی علماء تھے، تورات کے علماء تھے، لیکن ان میں ایسے لوگ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تورات لے آؤ، جب قرآن پاک کا حکم نہیں آیا ہوا ہوتا تھا تو تورات سے فیصلہ ہوتا تھا، تورات لے آؤ، تورات لے آئے، تو وہ پڑھنے والے نے اس کے اوپر انگوٹھا رکھا ہوا تھا، تو یہ زنا کا کیس تھا، اور تورات میں رجم کی سزا ہے، اور قرآن پاک میں نہیں ہے، قرآن پاک میں رجم کی سزا نہیں ہے، تورات میں موجود ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سے فیصلہ کیا، اور خلفائے راشدین نے اسی کے ذریعے سے فیصلہ کیا رجم کا، اور اس طرح یہ سنت متواترہ سے وہ رجم ہوئی، قرآن پاک میں یہ حد نہیں ہے۔ اس نے انگوٹھا رکھا ہوا تھا، لیکن ساتھ میں ایک اور عالم تھے کہ جنہوں نے اپنے اسلام کو ظاہر تو نہیں کیا ہوا تھا لیکن وہ مسلمان تھے، ان کا نام تھا عبداللہ بن سلام۔ انہوں نے اشارہ کیا کہ اس نے انگوٹھا رکھا ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا انگوٹھا ہٹا کے پڑھو۔ انگوٹھا ہٹا کے پڑھا تو پتہ لگا کہ اس آدمی کو تو رجم کی سزا ہوگی، یعنی اس میں اس قسم کے لوگ تھے یکتمون، جو چھپاتے تھے اصل احکامات کو۔ تو یہ جو کتاب کے وارث ہیں ان کو کہا گیا خلف، یعنی نااہل قسم کے وارث۔ آگے سورہ توبہ میں ان کے بارے میں بڑی خوفناک بات آ رہی ہے کہ ایمان والوں کو خبردار کیا، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، کہ یہ جو احبار و رہبان ہیں یعنی علماء اور درویش دونوں، جو بنی اسرائیل کے علماء اور درویش ان کو احبار اور رہبان کہتے ہیں، کہ یہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں، حرام خوری کرتے ہیں، اور خزانے جمع کرتے ہیں سونے چاندی کے، کہ ان خزانوں کو، ان سونے چاندی کو دبایا جائے گا دوزخ کی آگ میں، اور ان کی پیشانیوں کو اور ان کی پیٹھوں کو اور ان کے پہلوؤں کو اس سے داغا جائے گا۔
یہ کتاب کے وارث ہیں، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اخبار اور رہبان کے بارے میں، علماء اور درویشوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ یہی حال اس کتاب کے وارثوں کا بھی ہوا، انہوں نے بھی اس کو ذریعہ آمدن بنایا، اس کو ذریعہ تکریم بنایا، اس کو اوپر جانے کے لیے، عہدوں پہ جانے کے لیے اس کو استعمال کیا سیڑھی کے طور پہ۔ تو وہ یہ اس کام کے لیے نہیں آئی تھی، بس کہا کہ وہ لوگ جو تھے وہ نااہل ہوئے، یا خذون عرض ھذا الادنی، اس دنیا کا ادنا معنی ہوتا ہے قریب، اور اسی سے دنا ہے، ادنا اور دنا سورۃ نجم میں ہے نا، ثم دنا فتدلی، پھر وہ اور قریب آیا۔ تو دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سامنے ہے، یہ قریب ہے، آخرت دور ہے، ہمارے سامنے نہیں ہے۔ عرض ھذا الادنی، اس دنیا کی متاع کو وہ قبول کر لیتے ہیں، یہاں اس قبول کرنے سے مراد یعنی وہ چیز ان کے لیے جائز نہیں ہے اور اس کو وہ قبول کرتے ہیں۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہوتا ہے، وہ کتاب کو جانتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ کتاب کی وجہ سے کتاب نے اس قسم کے مال کو حرام قرار دیا ہے، لیکن پھر بھی وہ کیوں قبول کرتے ہیں؟ وجہ بتا دی، وہ یقولون سیغفر لنا، وہ اپنے دل میں یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں علیہ السلام، اسحاق کی اولاد ہے علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، تو اپنے ان محبوب اور چہیتے بندوں کی بدولت کو ہمیں معاف کر دیں، جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں، یعنی عمل کچھ اور ہے، کہتے ہیں امت میں ہے، تو وہ امت کے لیے بہت رو گئے، انہوں نے بہت مغفرت کی دعائیں مانگی، اب ان کی امت میں ہیں تو ہم کیسے دوزخ میں جائیں گے؟ نہیں، جنت ہے ہمارے لیے۔ اپنے اعمال کو نہیں دیکھنا، اپنی کرتوتوں کو نہیں دیکھنا، بھئی یہ تو وہ نظریہ ہے جو عیسائیوں نے اپنایا ہے کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لگ گئے، سولی پہ چڑھ گئے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو ان کا نظریہ۔ یہاں پہ تو اس نے ہر جگہ یہ کہا ہے کہ عمل کے ذریعے سے حساب ہوگا، عمل سے حساب ہوگا، دنیا بنانی ہے، آخرت بنانی ہے، جو کچھ بھی بنانا ہے تمہارے عمل سے اس کا فیصلہ ہوگا۔ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اب ایک دفعہ لیا وہ مال، قبول کیا حرام مال، اور یہ خیال کیا کہ ہماری بخشش ہو جائے گی، اور پتہ ہے اس کو کہ یہ خراب کام ہے، کہا اس کو پھر دے، یہ پھر لے لے گا، کہتا ہے ہماری بخشش ہو جائے گی۔ الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب الا یقولوا علی اللہ الا الحق، اب یہ بڑے پتے کی بات ہے سمجھنے، کہا کیا ان سے کتاب کے اندر یہ عہد و پیمان نہیں ہوا تھا کہ اللہ کے بارے میں صرف حق بات کہنی ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ میری بخشش ہو جائے گی فلاں کے ساتھ نسبت کی وجہ سے، بخشش کرنے والا اللہ ہے، اس نے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا ہے، اس لیے کہ اس نے کہا ہی نہیں کہ میں اس طرح بخشش کر دوں گا، اس نے نہیں کہا، اس نے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا، اس لیے ان دونوں چیزوں کو آپس میں ملا دیا۔ الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب الا یقولوا علی اللہ الا الحق، کہ تم سے عہد و پیمان لیا گیا تھا کہ اللہ کے بارے میں صرف سچی بات کرنا، اور سچی بات کیا ہے؟ جو اللہ نے کتاب میں دی ہے، وہ کتاب میں یہ چیز ہے ہی نہیں ہے کہ بخشش کا یہ بھی ایک ذریعہ ہے، یعنی خاندانی نسبت بخشش کا ایک ذریعہ ہے، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ تو بس جو کہتا ہے کہ اس وجہ سے میری بخشش ہوگی، اس نے اپنے گناہوں کے علاوہ یہ اور ایک گناہ لے لیا کہ اللہ کے اوپر اس نے جھوٹ باندھا، اللہ کے بارے میں اس نے جھوٹ کہا کہ وہ یہ ایسے کرے گا۔ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، کہا یہ سرسری سی بات ہے بھی نہیں ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے یا ٹھیک طریقے سے ان کو سمجھ نہیں آئی،
انہوں نے پڑھا اس کو، لیکن درس آج ہم درس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، یہ جو اصل لغت میں لفظ ہے درس یدرس، یہ استعمال ہوتا ہے بنیادی طور پہ گھسانے کے لیے، کسی چیز کو رگڑ رگڑ کے گھساتے ہیں، درس الشیء، وہ گھس کے پانی کا قطرہ مسلسل اگر پتھر پہ گرتا رہے تو وہ اس کے اندر سوراخ کر دیتا ہے، وہ چھوٹا سا گڑھا بن جاتا ہے، اس کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے کہ دراصل ماء فی الحجر۔ اور چونکہ کتاب کے پڑھنے کا آپ کو پتہ ہے شروع سے یہ طریقہ ہے کہ ایسے کرتے ہیں، اور آپ نے ایسی کتابیں دیکھی ہوں گی کہ جن کے اوپر انگلیاں پھیرنے کی وجہ سے، مسلسل پھیرنے کی وجہ سے وہ گھس جاتی ہیں، خاص طور پہ وہ قرآن پاک دیکھیں جن سے بچے یاد کرتے ہیں، وہ 16 لائنوں والا، تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ برق پلٹ کے یہ ساری جگہ جو ہیں یہ بالکل ختم ہو چکی ہوتی ہیں، اور انگلیاں پھیر پھیر کے وہ گھس جاتا ہے۔ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور ٹھیک طریقے سے، خوب طریقے سے اس کو پڑھا تھا جو کچھ اس کے اندر تھا، یہ نہیں کہ سرسری سا گزر گئے تھے اس کو پڑھ کے، اچھی طرح پڑھا تھا۔ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اصول یہ ہے کہ آخرت یعنی جنت، دار الاخرہ جنت، ان لوگوں کے لیے ہے جو کتاب کے اندر دیے ہوئے قوانین کے اوپر عمل کریں گے، یتقون، تقوی، اور اس کو اختیار اس لیے کریں گے کہ اللہ کے غضب سے بچ جائیں، اس کی سزاؤں سے بچ جائیں۔ افلا تعقلون، سیدھی سی بات ہے، یہ تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آتی کہ ہم نے یہ اصول رکھا ہوا ہے بخشش کے لیے کہ تم متقی بن جاؤ تمہاری بخشش ہو جائے، تم کہتے ہو کہ ہم فلاں کی اولاد ہیں اس لیے ہماری بخشش ہو، ہماری فلاں کے ساتھ نسبت ہے اس لیے بخشش ہو جائے گی، یہ بڑی سیدھی سی بات ہے۔ افلا تعقلون، عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، اور وہ لوگ جو یمسکون بالکتاب، تمسک مضبوطی سے پکڑنا۔ اب یہاں تمسک سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کو اتنا مضبوط پکڑ لے کہ کوئی اس کے ہاتھ سے چھین نہ لے، نہیں، جو اس کے اندر احکامات ہیں ان کے اوپر عمل کر رہا ہے مضبوطی سے، عزم اور جزم کے ساتھ کہ نہیں یہی کامیابی کا راستہ ہے، دنیا جو مرضی کہتی رہے، یہ ہے مضبوطی سے پکڑنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن تضلوا بعدی ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول، اس حدیث میں بھی تمسک کا لفظ استعمال ہوا کہ میرے بعد تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے اگر تم نے کتاب کو مضبوطی سے پکڑا اور سنت کے اوپر عمل کیا، وہ سنت رسول، ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑا تم گمراہ نہیں۔ یہاں پہ جو سنت کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بنی اسرائیل کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو ان کو کہا کہ وہ اقاموا الصلاۃ، اس کے اندر احکامات تو بہت زیادہ ہے، لیکن ایک سمبل کے طور پہ وہاں پہ نماز کو رکھا کہ مثال کے طور پہ قرآن پاک میں کم و بیش 700 دفعہ حکم ہے نماز کا، تو یہ کیسا تمسک بالکتاب ہوگا، یہ کیسا کتاب کو پکڑنا ہے مضبوطی سے کہ اس کتاب میں جس چیز کا 700 دفعہ حکم ہے اس کو ادا ہی نہیں کرتے، اس کے قیام کے لیے کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ اس لیے ایک سمبل کے طور پہ اس کو رکھا کہ پہلے یہ تو نظر آئے کہ اس کے اوپر عمل ہو رہا ہے، یعنی جس کا حکم 700 دفعہ ہے، پھر باقی چیزوں کے بارے میں غور کریں گے۔ انا لا نضيع اجر المصلحين، کہا کہ ہم جو اصلاح پسند لوگ ہیں ہم ان کی اس اصلاح کی کوششوں کو ضائع نہیں ہونے دیتے، اس کو ضائع نہیں کریں گے۔ اب اس کو اس کے ساتھ جب ہم جوڑ کے دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اصلاح پسند لوگ وہ ہیں جن کا کتاب کے ساتھ تمسک ہے
یعنی انہوں نے کتاب کو پڑھا ہے، اس کے اوپر وہ عمل کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں، کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور نماز کو وہ قائم کرتے ہیں۔ کا وہ لوگ جو کتاب کے ساتھ جن کا تمسک ہے، جو کتاب کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، وہ مصلحین ہیں۔ ہم مصلحین کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، لیکن یہ عربی زبان کا، قرآن پاک کا ایجاز ہے، یہ اس کی بلاغت ہے کہ جو چیز بالکل واضح ہو اس کو حذف کر دیتے ہیں۔ یعنی پورا اس کو کھولیں تو یہ ہوگا کہ ان دو صفات والے لوگ مصلح ہیں، ہم مصلحین کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی قسم کی، یعنی معاشرے کو صالح کرنے کی، ان کے اندر نیکی کے جذبات ابھارنے کی اتنی زیادہ تنظیمیں ہیں، این جی اوز کام کر رہی ہیں، لیکن ہر ایک کا اپنا طریقہ ہے جس کو ایجاد کسی انسانی عقل نے کیا ہے، اور انسان کی عقل محدود ہے، اس لیے ان کی کوششیں برابر ثابت نہیں ہوتی۔ کوشش اس کی برابر ثابت ہوگی کہ جو اصلاح کے لیے کتاب کو سامنے رکھے گا، اللہ کی کتاب کو سامنے رکھے گا کہ اس کے ذریعے سے اصلاح ہوگی لوگوں کی، اور خود اس کا اللہ کے ساتھ رابطہ ہوگا۔ یہ وہ چیز ہے جو ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر آتی ہے کہ کتاب کو آپ نے مضبوطی سے پکڑا اور پھر نماز کے ذریعے سے اللہ سے گڑ گڑا کے مانگتے رہے، یہ دونوں کام کرتے رہے، نتیجے کے طور پہ اصلاح ہوئی۔ وہ معاشرہ صالح ہو گیا کہ جس میں جب کہا گیا، جب اشارہ کیا گیا کہ بھئی یہ جوا اور شراب حرام ہے، تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ اس میں کون سی خرابی۔ اور اسی طرح ربا کو اور قتل در قتل کے معاملات کو نمٹایا گیا، معاشرہ صالح ہوا، لیکن ابتداءً ان کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ لوٹ مار اور چوری اور ڈاکہ یہ کس طرح خراب کام ہے۔ بھائی اپنے زور بازو سے ڈاکہ ڈالتے، ڈاکے کو وہ سب سے بہترین، ڈاکے میں لوٹے ہوئے مال کو وہ سب سے بہترین قرار دیتے تھے۔ جب اس طریقے پہ اصلاح کی گئی تو وہ معاشرہ صالح ہو گیا۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ واقع بِهِمْ۔ اب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب بھی بنی اسرائیل میں واپس آتے تھے، اللہ سے ہم کلامی کی بات یا جس بھی طریقے سے کوئی حکم وصول کرتے تھے، واپس آتے تھے اور ان کو بتاتے تھے، تو بنی اسرائیل اپنی عادت کے مطابق یہ کہتے ہیں یہ کیسا ہے، آپ سے بات کرتا ہے، آپ کو نظر آتا ہے، آپ ہی صرف یہ آپ کے اندر کون سی خاص صفت آ گئی ہے، ہمارے ساتھ کیوں بات نہیں کرتا، ہمارے سامنے معاملات طے کیوں نہیں ہوتے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کو پکڑ کے لے گئے دامن کوہ میں اللہ کے حکم سے کہ آؤ تمہارے سامنے بات ہوگی۔ اب ان کو اس اللہ کی قوت دکھانے کے لیے جو کہہ رہا ہے کہ اس پہ عمل کرو میں تمہیں کامیاب کروں گا، کیونکہ ان کا یہ سوال بھی ہوتا تھا کہ وہ کیسے کامیاب کرے گا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ آگے بڑھ کے حملہ کرو تمہیں فتح ہوگی، انہوں نے کہا وہ اتنے تگڑے لوگ ہیں قومن جبارین، ہمیں کیسے فتح ہوگی، ہم ان کے معاملے میں مقابلے میں بہت کمزور ہیں۔ یعنی بیچ میں جو اللہ کی قدرت ہے اس کو یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ بس اللہ نے ان کے اوپر خاص مہربانی کی، کہا کہ آؤ تاکہ تمہیں اللہ کی قدرت دکھائیں، تمہیں پتہ چلے کہ جس کے ساتھ عہد و پیمان کر رہے ہو، جو کہہ رہا ہے کہ میں یہ کروں گا، اس کی قدرت کو بھی تو دیکھ لو، اس کی طاقت کا بھی تو کچھ اندازہ ہو، کچھ پتہ تو چلے۔ تو جب گئے وہاں پہ تو اللہ نے پورے کے پورے طور کو ان کے سروں کے اوپر معلق کر دیا جیسے صائبان ہوتا ہے، کأنہ ذلۃ، صائبان، طور سارے کا سارا آ گیا، پہاڑ آ گیا پورا،
وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اب انہیں گمان ہوا کہ یہ تو ہمارے سروں پہ گرنے والا ہے، تو انہیں اللہ کی قدرت کا اندازہ ہو گیا کہ اس نے پہاڑ کو ایسے کیا بھی اور وہ اس کو تھامے ہوئے بھی ہے، تو اس کی قدرت تو ہے، اس کی طاقت تو ہے، اگر وہ ہماری حمایت پہ اتر آئے تو پھر ظاہر ہے ہمیں شکست کوئی نہیں دے سکتا۔ یعنی اللہ نے عملاً اپنی قوت کا ان کے سامنے مظاہرہ کیا، اس طرح کہ انہیں گمان ہوا کہ یہ پہاڑ ہمارے اوپر گر جائے گا۔ اس وقت کہا کہ خذوا ما آتیناکم بقوۃ، کہ جو تمہیں دیا جا رہا ہے احکامات میں سے اس کو مضبوطی سے پکڑو۔ اس معاہدے میں تمہارے ساتھ دوسرا فریق اللہ ہے، اس نے کہا ہے کہ تم یہ کرو میں یہ کروں گا، معاہدہ ہو گیا۔ تو وہ بڑی قوت والا ہے، وہ اپنے احکامات کو نافذ کرے گا، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ وَاذْكُرُوا مَا فِي، کہا کہ کسی چیز کو چھوڑنا نہیں ہے، جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد رکھو، اس کا تذکر کرتے رہو، ایک دوسرے کو بتاتے رہو، اس کو پڑھ پڑھ کے سناتے رہو۔ وہ جیسے حکم ہوا ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، کہا ان کو یاد کرواتے رہو۔ یہ تذکر جو ہے، یہ یاد کروانا جو ہے، یہ مومنین کو نفع دیتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم کو کہا وَاذْكُرُوا مَا فِي، کہ بھولنا نہیں ہے، اس کو یاد رکھیں جو کچھ اس کے اندر ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، پیچھے کہا تھا نا، یہ اس لیے ہے کہ تم متقی ہو، کامیابی ان کی ہے جو متقی ہیں۔ کہا یہ کام کرو گے، تمسک بالکتاب اور تذکر، اس کو یاد کرنے کا، تو تم متقی بن جاؤ گے، پھر تمہاری کامیابی کامیابی ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود وعلی آلہ واصحابہ الکرام